چیخیں گے عوام. وزیر خزانہ اسد عمر صاحب کا بیان. پچھلا پورا ہفتہ میڈیا میں یہ لگا رہا کہ عوام چیخیں گے اور پھر وہاں سے آ کے ایسی تو کوئی بات نہیں کی گئی. اچھا ایک فوٹیج بھی ہم وہ تصویر بھی ہم چیخنے والی ہے بھی کچھ دیر میں دکھائیں گے اپنے ویورز کو, لیکن حقائق کیا بتاتے ہیں, کیسے چیخیں گے؟ دیکھیے ایک دو چیزیں ایسی ہیں جو اندر کی خبر ہے حکومت کی, میں آپ کے سامنے رکھوں گا, جو حکومت خود سے کہہ رہی ہے. ایک ڈپارٹمنٹ دوسرے ڈپارٹمنٹ سے بات چیت کر رہا ہے. آپ دیکھیے کہ پی ایم ایل این کی حکومت وہ $104 روپے کا ڈالر تھا جب تک پی ٹی آئی, تو وہ 123 پہ پہنچ گیا. اور پھر جو سفر ہے 123 سے 140 تک کا, وہ پی ٹی آئی حکومت کے دوران ہوا. اور آپ سمجھیے کہ تقریباً 30% جو روپیہ گرا ہے, اور اس کے نتیجے میں جو قیمتیں بڑھی ہیں. ابھی میرا ذاتی تجزیہ یہ ہے کہ آدھی چیخیں نکلی ہیں, ابھی آدھی چیخیں اور نکلنا باقی ہیں, بیکاز ابھی آدھا بوجھ پڑا ہے. دیکھیے ابھی کچھ سرکاری رپورٹس جو سرکار کے اندر گردش کر رہی ہیں, ذرائع بتا رہے ہیں, اور وہ کہا جا رہا ہے کہ روپے کی جو ڈالر کے ساتھ ویلیو ہے وہ مالی سال 2019-20 میں 180 روپے پہ چلی جائے گی. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ حکومت آپس میں ڈپارٹمنٹس جو ہیں وہ بات چیت مالی سال 2019-20 میں, مطلب آپ کہہ رہے ہیں کہ جولائی سے آنورڈ کسی وقت بھی $1 پاکستانی 180 روپے تک ہو سکتا ہے. اور یہ حکومت خود سے پروجیکٹ کر رہی ہے, حکومت کی حل. اب آپ دیکھیے کہ پہلے سے 30% روپیہ گر چکا, 104 سے 140 پہ چلا گیا. اب اگر 140 سے 180 پہ جاتا ہے تو 30% مزید روپیہ گر جائے گا. تو پہلی چیخیں تو 30% والی گری. ہوتا کیا ہے, جب روپیہ گرے گا آپ کی پیٹرول کی قیمت بڑھے گی, بیکاز پیٹرول تو سارا ڈالرز میں خریدا جا رہا ہے. چائے کی قیمت بڑھے گی, چائے آپ امپورٹ کر رہے ہیں ڈالرز میں آ رہا ہے. کھانے کا ایڈیبل آئل جو ہے, جو کھانے پکانے کا تیل ہے, اس کی قیمت بڑھے گی. دالیں تک ہم امپورٹ کر رہے ہیں. ڈاکٹر صاحب دوسرا آپ جو بات کر رہے ہیں اس سے یہ بھی لگ رہا ہے کہ جب سال مکمل ہو جائے گا پی ٹی آئی کی گورنمنٹ کا, تو روپے کی قدر 60% گر چکی ہوگی پچھلی گورنمنٹ کے مقابلے میں. 30% پہلے گر چکی ہے, 180 پہ جائے گا تو 30 اور گر جائے گی. یہ حکومت کا ڈپارٹمنٹ سوئی ناردرن اور سوئی سدرن والوں کو کہہ رہا ہے کہ آپ نے اگر اپنی کوئی کیلکولیشنز فیوچر کی کرنی ہے, مستقبل قریب کی کرنی ہے, تو آپ ڈالر اور روپے کی جو پیریٹی ہے اس کو 180 روپے پہ گنا کریں. مطلب آپ نے جو اپنی قیمتوں کا تعین کرنا ہے, باقی معاملات ہیں, وہ آپ 180 روپے کا کنسیڈر کر کے آپ اپنی پلاننگ کریں. ٹھیک ہو گیا. اگر وہ اپنے ڈپارٹمنٹ کو کہہ رہا ہے تو پھر ہمیں بھی اسی طرح پلان کرنا چاہیے, سوچنا ہمیں اپنے اخراجات اور اپنی آمدن بھی اسی حساب سے. تو چائے بڑھے گی, پیٹرول بڑھے گا, دالیں بڑھیں گی, ایڈیبل. اچھا پھر امپورٹ جو چیزیں ہو رہی ہیں, صنعتی امپورٹ جو ہو رہی ہیں, کوئی تقریباً $1 بلین کا, فیصل صاحب ہم کوئلہ امپورٹ کر رہے ہیں مختلف ممالک سے, $1 ارب کا, اس کی ساری قیمت بڑھ جائے گی جب وہ 140 سے اور اوپر جاتا ہے. سریا امپورٹ, ایل این جی $2.5 بلین کی امپورٹ ہو رہی ہے, ایل این جی کی ساری قیمت بڑھ جائے گی. اچھا پھر ڈاکٹر صاحب اس میں ایک اور کویسچن بھی ہے, ڈی ویلیویشن کے بعد آپ کی ایکسپورٹس بڑھتی ہیں عموماً, یہاں پہ کیا ہوگا؟ اللہ کرے بڑھیں. ہم نے 30% ابھی تک جو گرایا ہے اس میں تو کچھ بڑی نہیں بڑھی ہیں, یہی میں امپورٹس ضرور گری ہیں کسی حد تک, لیکن ایکسپورٹس نہیں بڑھی. تو مطلب یہ ہوا کہ اس وقت آپ جو میڈیسن استعمال کر رہے ہیں اپنی بیماری کے علاج کے لیے, وہ کام نہیں کر رہی. یا تو آپ اپنی میڈیسن بدلیں, نسخہ بدلیں, پرسکرپشن بدلیں, کیونکہ بیماری کا علاج نہیں ہو رہا. اچھا پھر 1 جولائی سے اوگرا والے نے حکومت کو کہا ہے کہ خدا کے واسطے سوئی ناردرن اور سوئی سدرن دونوں کمپنیاں بینکرپٹ ہونے چلی ہیں. اچھا وہ خود کہہ رہے ہیں ہمارا انکم اور ایکسپینسز, آمدن اور اخراجات ہمارے نہیں مل رہے ہیں جب تک آپ 41% مزید گیس کے ریٹ نہ بڑھائیں. اب 143 تو ابھی بڑھے ہیں آپ کو پتا. اب اس کے اوپر یہ کہہ رہے ہیں کہ 41% اور ریٹ بڑھا دیں. تو آپ سوچئے کہ 140 پہلے, 40 اس میں اور جمع کر لیں, تو 180% جو ہے وہ آپ کے گیس کے ریٹ بڑھیں گے. اگر 60% آپ کا روپیہ گر جاتا ہے, 180% آپ کی گیس کی قیمت بڑھ رہی ہے, تو پھر مہنگائی اور وہ جو چیخیں, پھر تو ہر چیز مہنگی ہوگی.